برائے خوشنود ایمان زمان صلوات پر محمد و آل محمد صلوات. کل جناب علی حسن صاحب مرثیہ پڑھیں گے. ٹھیک 8:30 بجے انشاءاللہ جناب علی حسن صاحب مرثیہ پڑھیں گے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. صلوات الله. نون قلم اور تحریر کی قسم. پیغمبر آپ اپنے پروردگار کی نعمت کی بنیاد پر مجنون ہوئی. آپ کے لیے وہ اجر ہے جس کا سلسلہ تمام ہونے والا نہیں، اور آپ بلند ترین اخلاق کی منزل پر فائز ہیں. عنقریب آپ بھی دیکھیں گے اور یہ ظالم بھی دیکھ لیں گے کہ مجنون اور دیوانہ کون. آیات کریمہ کے ذیل میں فضائل اور رذائل کے عنوان سے جو سلسلہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، اس کے چھٹے مرحلے پر انسانی زندگی کی ایک فضیلت اور ایک کمزوری کا تذکرہ کرنا مقصود ہے. فضیلت کا نام ہے صدق اور کمزوری کا نام ہے کذب. اب تک جو باتیں میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ان کا تعلق
انسان کے کمال کے اس حصے سے تھا جو براہ راست روح، نفس، عقل اور فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ آج جس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے اس کا واقعی تعلق تو انسان کے روح اور اس کے نفس ہی سے ہے، مگر اس کا ظاہری تعلق انسان کی زبان سے۔ صداقت اور کذب، سچ اور جھوٹ، یہ وہ صفتیں ہیں جن کا اظہار انسان کے کلام اور بیان کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر کلام اور بیان حقیقت کے مطابق ہوتا ہے تو اسے صدق اور سچائی کہا جاتا ہے، اور اگر کلام اور بیان حقائق کے خلاف ہو جائے تو اسے کذب اور جھوٹ کہا جاتا ہے۔ آپ جو خبر بھی کسی کو سنائیں گے، اگر وہ خبر واقعے کے مطابق ہے تو آپ کو اس خبر میں سچا کہا جائے گا، اور اگر خدا نہ کردہ آپ کی بیان کی ہوئی خبر واقعے کے خلاف نکل جائے تو آپ کو جھوٹا کہا جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ صداقت اور کذب کا تعلق انسان کے کلام، انسان کے بیان اور انسان کی زبان سے۔ اسی لیے جب ہمارے بچوں کو مالک کائنات کے اوصاف پڑھائے جاتے ہیں، پروردگار عالم کی ان صفتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو صفتیں پروردگار عالم میں پائی جاتی ہیں، یعنی اس کی ذات کے شایع نشان ہیں، تو ان میں علم کے علاوہ، قدرت کے علاوہ، حیات کے علاوہ، ارادے کے علاوہ آخر میں دو صفتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ایک صفت کا نام ہے متکلم اور ایک صفت کا نام ہے صادق۔ اسی لیے بچوں نے برابر دینیات میں یہ بات پڑھی ہے کہ پروردگار کے صفات ثبوتیہ میں 7ویں متکلم اور 8ویں صادق۔ یہ ترتیب خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر متکلم نہ ہوتا تو صادق ہونے کا سوال نہیں۔ اگر اس کے پاس کلام نہ ہوتا، اگر اس کے پاس بیان نہ ہوتا تو صادق ہونے کے کوئی معنی ہی نہیں، اس لیے کہ صادق یا کاذب بیان ہی میں ہوا کرتا ہے۔ کلام ہی کے ذریعے کوئی صادق یا کاذب ہوتا ہے تو پہلے پروردگار کو متکلم ثابت کیے جائے، اس کے بعد اس بات کا اعلان کیا جائے کہ وہ صاحب کلام ہونے کے بعد بھی غلط بیانی سے کام نہیں لیتا، بلکہ اس کا ہر بیان حقیقت اور واقعے سے مطابقت رکھتا ہے، حقیقت اور واقعے کے مطابق ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کیونکہ صفات الہی کا تذکرہ آ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس نقطے کو بھی یاد رکھیں گے۔ ہمارے بچوں کو جو کچھ دینیات میں پڑھایا جاتا ہے یہ کوئی رٹایا ہوا سبق نہیں ہے، یہ فکر کا نتیجہ ہے، یہ معصومین کی تعلیم ہے، یہ سرکار دو عالم کا دیا ہوا دین اقدس ہے، جس کا ہر قانون، جس کی ہر بات، جس کا ہر عقیدہ عین عقل اور عین فکر ہے۔ ہمارے یہاں عقائد نہ گھر میں بنائے جاتے ہیں نہ بلا وجہ بچوں کو رٹائے جاتے ہیں، اس کے پیچھے ایک بنیاد ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ان ساری بنیادوں کے عرض کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس لفظ کو آپ پہچانیں۔ پروردگار عالم کے ہزاروں لاکھوں صفات میں متکلم اور صادق ہی کو کیوں صفات میں شمار کیا جائے؟ پروردگار کے کتنی صفات ہیں؟ اگر ہم اور آپ ان کا حساب کر لیں تو ہم خود ہی پروردگار نہ ہو جائیں گے۔ جس کی عقل میں خدا سما جائے وہ صاحب عقل بڑا ہو جائے گا، خدا چھوٹا ہو جائے گا۔ اسی لیے صادق آل محمد نے فرمایا کہ انسانی فکر ذات واجب کا ادراک نہیں کر سکتی۔ کلما صورتموہ بأدق اوہامکم وہو مخلوق لکم مردود الیکم۔ پروردگار کے بارے میں جو حسین ترین تصویر تمہارا ذہن بنا سکتا ہے، خدا کے بارے میں جو عظیم ترین خیال تمہارا ذہن ایجاد کر سکتا ہے، وہ تمہارے ذہن کی پیداوار ہے، اور ذہن کی پیداوار مخلوق ہے، خالق وہ نہیں ہے جس کو ذہن پیدا کرتا ہے، خالق وہ ہے جو ذہنوں کو پیدا کرتا ہے۔ لہذا
پروردگار عالم کی حقیقت کا کسی ذہن میں سما جانا یہ ناممکن ہے۔ نہ ہم اس کی ذات کو پہچان سکتے ہیں، نہ اس کے کمالات کو پہچان سکتے ہیں، مگر مالک کائنات نے ازراہ رحم و کرم جن اپنے نیک بندوں کو اپنی معرفت کا ذریعہ قرار دیا تھا، ان بندوں نے ہمیں پروردگار عالم کے 1000 صفات سے آشنا بنایا۔ اس کے علاوہ صفتیں کتنی ہیں وہ تو معبود خود جانتا ہے، لیکن 1000 صفتیں تو ہمیں بیان آل محمد میں مل گئی۔ اور یہ لفظ بھی یاد رکھیے گا، عالم اسلام میں پروردگار عالم کے اسماء حسنی جب حضرت بغدادی کے قواعد میں بیان کیے گئے تو 100 سے آگے نہ بڑھ سکتے۔ جن لوگوں نے بچپنے میں بغدادی قاعدہ پڑھا ہوگا، اب تو الحمدللہ امامیہ قاعدے کا دور ہے، مگر جن لوگوں نے بغدادی قاعدہ پڑھا ہوگا، بغدادی قاعدے کے آخر میں جب پروردگار عالم کے صفات پہچنوائے گئے، اللہ ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، حنان ہے، منان ہے، غفور ہے، ستار ہے، جبار ہے، قہار ہے، تو پروردگار عالم کے 99 صفات یعنی کل ملا کے 100 کمالات کا اعلان کیا گیا، مگر آل محمد نے یا سرکار دو عالم نے ایک دعائے جوشن کبیر میں پروردگار عالم کے 1000 صفات کا اعلان کیا۔ سبحانک لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، مگر اس کے پہلے پروردگار عالم کی 10 صفتوں کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ 100 فصلیں ہیں جو دعائے جوشن کبیر میں پائی جاتی ہیں۔ 100 کو 10 میں ضرب دیا جائے گا، 1000 خود بخود سامنے آ جائے گا۔ اتنے صفات کو ہم نے پروردگار عالم کے بیان کرنے والوں نے بیان کیے اور ہم نے سنے، مگر خدا کی کتنی صفتیں ہیں کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی ان کا ادراک نہیں کر سکتا۔ جس کے سامنے مرسل اعظم کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہو ما عرفناک حق معرفت، پروردگار تیری معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے سامنے ہم آپ جاتے ہیں کہ ہم نے کیا پہچانا کیا نہیں پہچانا۔ مگر وقت اجل گزارش کرنا ہے، ان 1000 صفتوں میں ان 2 صفتوں کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ یہ خدا متکلم ہے اور خدا صادق ہے۔ متکلم ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس زبان سے بولتا ہے، یہ زبان تو بولنے کا ایک ذریعہ ہے، زبان متکلم نہیں ہے، متکلم آدمی ہے، آپ بولنے والے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ مجلس کے بعد کوئی آدمی باہر جا کے کسی سے بیان کرے آج مولانا کی زبان بہترین تقریر کر رہی تھی، مجھے تو مولانا کیا نہیں آئے تھے، قریب وہ تو وہی رہے۔ تو اس کے معنی کیا ہے کہ متکلم آدمی ہوتا ہے، متکلم زبان نہیں ہوتی ہے، مگر چونکہ ہمارا کلام زبانی کے ذریعے سامنے آتا ہے لہذا ہمارا کلام زبان کا پابند ہو گیا ہے، ورنہ اگر کوئی قادر مطلق ہو تو جس سے ہماری زبان کو قوت گویائی دے گی وہ دنیا کی کسی شے کو قوت گویائی دے سکتا ہے۔ ہمارا کلام، ہمارا بیان، ہمارا قول خدا نے ہماری زبان کے ذریعے پیدا کیا، لیکن جب وہ خود بولنے پر آ جائے گا تو وہ کسی کی زبان کا محتاج نہیں ہے، وہ جہاں چاہے گا کلام پیدا کر دے گا۔ موسیٰ سامنے آگے کھڑے ہو جائیں گے، درخت میں کلام پیدا کر دے گا، محمد حنفیہ سامنے آ جائیں گے، حجر اسود میں کلام پیدا کر دے گا۔ صلوات کرے محمد تو پروردگار عالم کی صفتوں میں جس صفت پر آل محمد نے عقائد کی منزل میں زور دیا ہے وہ ایک صفت متکلم ہے، یعنی خدا ایسا قادر مطلق ہے کہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر سکتا ہے، وہ چاہے تو نبی کے ہاتھ پر سنگریزے آ کے تسبیح پڑھنے لگے، وہ چاہے تو حضور کے سامنے جانور آ کے کلمہ شہادتیں جاری کرنے لگے، وہ چاہے تو حجر اسود امام زین العابدین کی امامت کی گواہی دے دے، وہ جہاں چاہے وہاں کلام پیدا کر سکتا ہے۔ یہ تو قدرت کی بات ہے جو اس کے اختیار کا مسئلہ ہے، لیکن آخر متکلم کو صفات خدا میں اتنا اہم کر کے، اتنا نمایاں بنا کے کیوں پیش کیا گیا ہے؟ اس کا راز بہت واضح ہے۔ اس راز کو آپ اس وقت پہچانیں گے جب اس دور کا جائزہ لیں جس دور میں اسلام پیش کیا گیا۔ ظاہر میں توحید کی منزل سے آگے گزر گیا، لیکن بات توحید کے متعلق کو وقتاً فوقاً آپ کے سامنے ضرور گزارش کروں گا۔ آپ اسے پہچانیں، جس دور میں سرکار دو عالم نے
خدا وحدہ لا شریک کا عقیدہ پیش کیا. ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں خدا نہیں تھے، ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں لوگ خدا نہیں جانتے تھے، خدا کے معنی نہیں جانتے تھے، خدا کو مانتے نہیں تھے. آپ کے پاس جو خدا ہے ان کے پاس خداؤں کی کیا کمی؟ 350 خدا ایک گھر میں لا کے رکھے، جو گھروں میں الگ الگ پائے جاتے ہیں وہ کتنے ہیں وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. اتنے خداؤں کے درمیان پیغمبر نے وحدہ لا شریک خدا کا پیغام سنایا اور یہ کہہ کے سنایا کہ خدا کی صفات میں صفت متکلم. اس کا راز آپ کو کب معلوم ہوگا جب پہلے ان خداؤں کا جائزہ لیں جو عرب سماج میں اس وقت پائے جاتے تھے. جب اسلام کا پیغام آیا میں سناؤں گا یہ 2-4 لفظ آپ پہچانے جو برابر میں دہراتا رہتا ہوں. پتھر خدا تھے، درخت خدا تھا، پہاڑ خدا تھا، دریا خدا تھا، ستارہ خدا تھا، چاند خدا تھا، سورج خدا تھا، ہر ایک جانور خدا تھا، مگر سب گونگے خدا تھے. سبحان اللہ. میں نے بھی لفظ آپ نے غور کیا ہوگا مگر سب گونگے خدا تھے. پتھر خدا ہے مگر بول نہیں سکتا. جناب ابراہیم نے یہی تو کہا تھا جب پتھروں کو بتوں کو جناب ابراہیم نے مشترے میں جا کے توڑ دیا. اس کے بعد لوگ آئے ارے یہ ہمارے خداؤں کو حاصل کس نے کیا، ہمارے خداؤں کو کس نے توڑا. کیا شریفانہ سوال ہے. اس بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے خدا کو مارا اور یہ بندے کا مقدر ہے کہ خدا نہ کر سکتا. ورنہ جو خدا کو مار دے تو خدا سے بڑا خدا ہوگا. مگر نہیں قوم کی عقل میں اتنی بات نہیں آتی. اسی طرح کی کمزوری ہے. کس نے یہ کیا، کس نے ہمارے خداؤں کو مارا، کس نے ان کو توڑا. تلاش جاری ہے. لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ کوئی نوجوان ہے یقال لہ ابراہیم جس کا نام ابراہیم ہے، وہی اکثر ان کا ذکر کیا کرتا تھا کہ ٹھیک خدا نہیں ہے، یہ واقعی خدا نہیں ہے، یہ سچے خدا نہیں ہے، یہ اچھے خدا نہیں ہے. ہو سکتا وہی ہوگا جس نے آگے ان کو توڑ دیا ہوگا. جناب ابراہیم کے تلاش میں چلے. مختصر یہ جب جناب ابراہیم ان کے قبضے میں آ گئے تو لوگوں نے پوچھا ابراہیم سے یہ کام آپ نے کیا ہے؟ فرمایا بل فعلہ کبیرہم ان کے بڑے نے کیا. کتنے مسلمان ہیں تو سکھ کو کس کی بات ہو رہی ہے. خالی جناب ابراہیم کا جملہ سنا کہا تھے تو جناب ابراہیم اللہ کی نظر میں بہت سچے مگر وقت آنے پر ملا کے جھوٹ بول ہی گئے. بعض روایات میں روایت تو غلط ہے یقیناً مگر جس کتاب میں ہے وہ صحیح ہے. ہم تو نبی کے بارے میں تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جہاں مورخ اسلام محدث اسلام جس کے حدیثوں پر بیانات تو اسلام کا دار و مدار ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کی زندگی میں 3 مرتبہ تو کم سے کم جھوٹ بولے. وہ سارے محقق سنتے رہتے ہیں. یہ تو میرے موضوع سے متعلق ہے جو گزارش کر رہا ہوں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں نے پوچھا آپ نے توڑا بل فعلہ کبیرہم ان کے بڑے نے کیا ہے. اتنی بھی عقل میں کسی کی بات نہ آئی کہ ان کا بڑا کون ہوگا. کوئی ان سے بڑا ہوگا وہی دن کو توڑے گا. مگر بیچارے یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید جناب ابراہیم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو جناب ابراہیم نے بھی کہا کہ ہم سے کیوں پوچھتے ہو کس نے مارا، ہم سے کیوں پوچھتے ہو کس نے توڑا. تمہارا بچہ جب روتا ہوا گھر میں آئے تو تم بچے سے پوچھتے ہو کس نے مارا. اتنی عقل تو ہر صاحب عقل کے گھر میں پائی جاتی ہے کہ اگر کسی کا بچہ روتا ہوا آئے مار کھا کے اور وہ کہ مار کھا کے ہم نے مارا تو آپ اس سے پوچھنے جائیں گے. پہلا سوال تو بچے روتا بیٹا تم کو کس نے مارا، بھیا تمہیں کس نے مارا. تو مجھ سے کیا پوچھنے آؤ کس نے توڑا. جن کو توڑا ان سے پوچھو، جن کو توڑا ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے توڑا کس نے مارا. جب یہ لوگ پیچھ چکے گے اس کا علاج کرنا. اگر ان سے پوچھو کیا کیسے پوچھیں گے تو بول نہیں سکتے. توجہ کریں. پر اسلام نے نہیں چاہا کہ حق و باطل کے خدا الگ ہو جائیں. کہ تمہیں بڑی قوم نے خدا مانا میں اس اقرار کے ساتھ کہ بولنے کے لائق نہیں ہیں. پتھر خدا بنے مگر بولنے کے قابل نہیں، درخت خدا بنے مگر بولنے کے لائق نہیں، پہاڑ خدا بنے مگر کلام کے قابل نہیں ہے، چاند سورج ستارے خدا بن گئے مگر کوئی بولنے والا نہیں تھا. اسلام نے اپنے خدا کے صفات میں متکلم کو اسی لیے شامل کیا تاکہ اندازہ ہو جائے باطل خدا وہ ہے جن میں قوت گفتار نہیں ہوتی، حق کا خدا وہ ہے جہاں چاہے کلام پیدا کرتے.
نے اپنے خدا کو متکلم نہ کہا ہوتا اور اگر جھوٹے خدا نہ بنے ہوتے تو اسلام نے اپنے خدا کو صادق نہ کہا ہوتا، مگر اسلام نے اس نقطے پر اسی لیے زور دیا تاکہ اندازہ ہو جائے کہ سماج میں گونگے خدا بھی پائے جاتے ہیں، سماج میں جھوٹے خدا بھی پائے جاتے ہیں۔ اسلام کا خدا وہ ہے جو خدا متکلم ہے اور خدا صادق ہے۔ اب وہ جو بات درمیان میں آ گئی تھی اسے بھی ایک لمبی گزارش کروں، ظاہر ہے کہ وہ آپ کے ذوق سے متعلق ہے، لیکن آپ سوچئے گا اس مسئلے پر۔ ابراہیم زندگی میں 3 مرتبہ جھوٹ بولے، جب لوگ بلانے کے لیے آئے، چلیے منانے کے لیے، کہا انی سقیم میں بیمار ہوں نہیں جا سکتا ہوں، حالانکہ اچھے خاصے بیٹھے ہوئے تھے، بیمار ہوتے تو بتکرے میں جا کے بتوں کو توڑتے، جو اتنا صحت مند ہو کہ خداؤں کو توڑ سکتا ہو وہ اپنے کو بیمار ہے۔ کیا ابراہیم نے معاذ اللہ کا تیاری سے کام لیا، جب چاند سورج ستارے کو دیکھ کے کہا ہاذا ربی، کہ یہی خدا ہے، اس کے معنی کے غلط فہمی سے کام لیا۔ 3 جھوٹ اسلام میں محدثین نے، راویوں نے معاذ اللہ حیات جناب ابراہیم میں تلاش کر لیے اور کہا ٹھیک ہے ابراہیم بہت اچھے تھے، مگر بہرحال یہ 3 باتیں جو غلط بیان کری گئے، 3 مقامات پر غلط بیانی ہو گئی، میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پروردگار عالم نے قرآن میں کہا وَاذْكُرْ بِالْكِتَابِ ابراہیم، پیغمبر اس کتاب میں ابراہیم کو بھی یاد کرو، یعنی ابراہیم کی یاد دلاؤ لوگوں کو، ابراہیم کا سبق یاد کراؤ۔ ابراہیم کون تھے؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یہ موضوع صداقت ہے جو میں گزارش کر رہا ہوں، پیغمبر ابراہیم کو یاد دلاؤ اور اس صفت کے یاد دلاؤ۔ ابراہیم نبی صدیق تھے، توجہ کر رہے ہیں، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ابھی ہمارے بارے میں یہ طے ہو رہا ہے کہ ان کا ایمان قرآن پر ہے یا نہیں ہے، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جن کا ایمان قرآن پر ہے بلکہ قرآن ہی پر ہے۔ کیا قیامت ہے، قرآن اور حدیث کا اتنا حسین ٹکراؤ، قرآن اور روایت کا اتنا خوبصورت ٹکراؤ۔ قرآن کہے انہو کان صدیقا نبیّا اور محدث کے مگر 3 جھوٹ بولے، مگر 3 جگہ غلط بیان کی، تو میں تو محدث سے ہاتھ جوڑ کے پوچھوں گا جب خدا کا بنایا وہ صدیق 3 جھوٹ بول سکتا ہے؟ آگے تو حد سے ادب ہے، میں تو سوال ہی کر سکتا ہوں، جواب دینے کے موقع نہیں ہوں۔ سلام پڑھو سچ بولنا، صداقت، یہ اتنا عظیم کمال ہے، اس کو پروردگار عالم کے صفات سعودیہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ کے کمالات میں، اللہ کے صفات میں ایک صداقت بھی، ایک سچائی بھی ہے۔ اب آپ کو سچائی کا نمبر کا اندازہ ہو، اسی لیے حدیث قدسی میں مالک کی کائنات نے کہا اگر صاحب اخلاق بننا چاہتے ہو تو کہاں بھی نہ اخلاق میں جاؤ، تخلقوا باخلاق اللہ، جو اللہ کے اخلاق میں بھی اختیار ہے، جو خدا کے صفاتوں میں اختیار کرو، خدا کی صفات سے صفت ہے صادق، لہذا سچ بولو تاکہ وہ کمال پیدا ہو جائے جس کمال کو پروردگار عالم نے اپنا کمال قرار دیا ہے۔ تو صداقت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ ذات بات میں پروردگار پہلا صادق، پہلا سچا پروردگار، اس کے بعد خدا نے سلسلہ ہدایت شروع کیا۔ توجہ ہے، یدی یہ گزارش کرو اس کے بعد بھی زیادہ وقت ہوتا ہے، بات نام مکمل رہ جاتی ہے۔ تو خدا صادق نے جب سلسلہ ہدایت شروع کیا تو سلسلہ ہدایت کے 2 شعبے تھے، ایک شعبہ تھا ناطق، ایک شعبہ تھا سامع۔ ناطق شعبے کا نام تھا نبی، رسول، صاحب شریعت، راہنما، ہادی، راہبر، یعنی انسان۔ اور سامع شعبہ کیا تھا؟ کتاب، صحیفہ، پیغامات، رسالت، جو کچھ وہاں سے آ رہا ہے، یہ سامع شعبہ ہے ہدایت کا۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی، صحیفے ہدایت کے لیے آئے، پیغامات ہدایت کے لیے آئے، رسالت ہدایت کے لیے آئے، اور رسول وہ بھی ہدایت کے لیے آئے۔ تو پروردگار عالم نے اپنے دین کو اور اپنے نظام ہدایت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ کا نظام ہدایت کا ناطق، جس کو نبی، رسول وغیرہ کہا جاتا ہے، اور ایک حصہ کا سامع جس کو کتاب اور صحیفہ کہا جاتا ہے۔ خدا صادق نے توجہ جب انتظام ہدایت شروع کیا
تو ناطق انتظام بھی کیا اور صامت انتظام بھی کیا. جب صامت انتظام کے لیے خدا نے قرآن بھیجا تو اعلان تھا والذی جاء بالصدق، وہ انسان جو صدق لے کر آیا، وہ انسان جو صداقت لے کر آیا، وہ صدق بہ، اور وہ انسان جس نے صدق کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی کہے جانے کے قابل ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار کہے جانے کے قابل ہیں. تو لانے والا صدق لے کر آیا. کیا لے کے آیا؟ اسلام، پیغام، قرآن، خدائی، تعلیم. اس سب کا نام قرآن نے رکھا صدق. قرآن کا نام کیا ہے؟ صدق. اسلام کا نام کیا ہے؟ صدق. اس لیے کہ پروردگار عالم کی طرف سے لانے والا یہی اسلام، یہی قرآن لایا ہے. تو خدا صادق نے جب نظام ہدایت کی شعبہ صامت میں کوئی صحیفہ، کوئی دین، کوئی پیغام، کوئی کتاب بھیجی تو اس کا نام رکھا صدق. اور شعبہ ناطق میں جب کوئی نبی بھیجا کہ جس کو یہ پیغام دے کے بھیجا تو اتنا سچا بنا کے بھیجا کہ جو کچھ نہیں مانتے تھے وہ بھی صادق مانتے تھے. توجہ فرما رہے ہیں. جنہوں نے رسول نہ مانا، نبی نہ مانا، صاحب کرامات و معجزات نہ مانا، انہوں نے بالآخر پیغمبر کو صادق اور امین تو مانا. تو اس کے معنی کیا ہے کہ خدا خود صادق تھا. جو اس کا پیغام آیا وہ بالکل صدق، جو اسلام آیا وہ صدق، جو قرآن آیا وہ مجسم صداقت، جو لے کے آیا جس پر نازل ہوا وہ نبی ہے صادق. تو اسلام کا سلسلہ توحید سے لے کے نبوت تک اور خدا سے لے کے کلام خدا تک سب صداقتی کا سلسلہ ہے. متوجہ پورا سلسلہ صداقت کا ہے. اب اسلام اس کے آگے بڑھے گا. ناطق کی جگہ پر کوئی ناطق آئے گا، صامت کے لیے کوئی محافظ آئے گا. اگر صامت کا محافظ کوئی جھوٹا ہو جائے گا تو لانے والے کے سچے ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگلے سبیوں میں تو سب جھوٹ ہو ہی جائے گا، سب غلط ہو ہی جائے گا. تو ضرورت ہے کہ ایسے افراد ہوں کہ جن کے حوالے یہ پیغام کیا جائے تو وہ ایسے ہی ثابت ہوں جیسا پیغمبر صادق، ویسے ہی ثابت ہوں جیسا خدا نے صادق بنایا. اس لیے کہ خدا اپنے دین صدق کو، اپنے قرآن صدق کو، اپنے اسلام صدق کو کسی جھوٹے کے حوالے نہیں کر سکتا. تو پروردگار یا تو اس دین کو واپس بلا لے، نبی چاہے اپنا قرآن ساتھ لے جائیں، اور اگر ایسا نہیں ہے، اس قرآن کو رہنا ہے، اس اسلام کو رہنا ہے، تو جیسے پہلے دن اس کے پاس رہا جو صادق تھا، اس کے بعد یہ ایسے افراد درکار ہیں کہ جن کے پاس یہ پیغام رہے تو سچے ہو، سچ بولنے والے ہوں، ورنہ اس کے بغیر یہ پیغام جھوٹوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا. اب میں ایک جملہ یاد دلاؤں، عجب بات ہے، خدا جانے خدا کو یہ صفت صدق کتنی پسند ہے. پروردگار کو سچائی کا کمال کتنا پسند ہے. جب اپنے ساتھ دینے کا اعلان کیا تو ان اللہ مع الصابرین. توجہ کر دیجیے، جب اپنی معیت کا، اپنے ساتھ کا اعلان کیا تو کہا ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم صابرین کے ساتھ ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ متقین کے ساتھ ہے. والذین هم محسنون، خدا نیک عمل والوں کے ساتھ ہے. خود تو رہتا ہے صابرین کے ساتھ، خود رہتا ہے متقین کے ساتھ، خود رہتا ہے صالحین کے ساتھ، خود رہتا ہے محسنین کے ساتھ. مگر جب ہمیں ساتھ دینا ہوا تو ہم سے یہ نکا دیا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصابرین. ہم بھی صابروں کے ساتھ ہیں، تم بھی صابروں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم بھی متقین کے ساتھ، تم بھی متقین کے ساتھ. نہیں، اعلان ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. خدایا اپنے لیے اعلان کیا صابرین کے ساتھ، متقین کے ساتھ، ہم سے کہتا ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. کیا میرے ساتھ دینے کا معیار اور ہے تمہارے ساتھ ہونے کا معیار ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد. ساری صفتوں کو الگ کر دے، کیوں صادقین کے ساتھ ہمیں کر دیا؟ ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین.
اور سچوں کے ساتھ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. یہ صادقین، یہ کیا خاص بات ہے؟ نہ متقین، نہ صالحین، نہ محسنین، نہ صابرین، نہ علماء. صادقین. اس لفظ صدق پر اتنا زور کیوں ہے؟ اس صداقت کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ پروردگار پورے عالم ایمان کو متقی بنا کے صادقین کے ساتھ لگا دیا. انہی کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ. کیوں ایسا ہے؟ بات تو طویل ہے، مگر ایک لفظ گزارش کرنا ہے. اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں پورے عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ دین کا قانون کسی گھر میں نہیں بنا. ہر مسلمان جانتا ہے سرکار دو عالم نے دین کا کوئی قانون بنایا نہیں. اگر بنایا ہوتا تو خدا ہوتے، رسول نہ ہوتے. رسول پیغام پر کو کہا جاتا ہے، پیغام لے جانے والے کو کہا جاتا ہے. رسول پیغام بنانے والے کو نہیں کہا جاتا. تو یہ رسول ہے، یہ پیغام لے جانے والا، پیغام پہنچانے والا. یہ صاحب رسالت ہے، پیغام پر ہے، یہ پیغام ساز نہیں ہے. تو پوری دنیا کا ایمان ہے، سارے عالم اسلام کا، کہ کوئی قانون اسلام سرکار دو عالم کے گھر میں نہیں بنا. اور جب پیغمبر کے گھر میں نہیں بن سکتا تو اور کس گھر میں بنے گا؟ اور کون سا گھر اس قابل ہے جہاں اسلام کا قانون بنے گا؟ ہاں، بنا ہوا بگاڑا تو جا سکتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، بنا ہوا قانون جو خدا نے بھیجا ہے، بگاڑا تو کسی گھر میں بگاڑا جا سکتا ہے، مگر بنایا تو نہیں جا سکتا. یہ ہو سکتا ہے وہ حلال کا پیغام لے کے آئے، کوئی صاحب حرام بنا دے. وہ حرام کا پیغام لے کے آئے، کوئی صاحب حلال بنا دیں. یہ ظاہر توڑ پھوڑ تو کوئی نہیں کر سکتا ہے، لیکن قانون اسلام کوئی بنائے نہیں بنا سکتا. پھر میں وہ آیت یاد دلاؤں گا، والذی جاء بالصدق، جو صداقت کو لے آیا ہے، بنایا نہیں ہے. تو اسلام نبی کے گھر میں بنا نہیں، حضور پیغام لائے ہیں، سرکار نے پیغام پہنچایا ہے. ایک لفظ یاد رکھیے گا، جب کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو بنانے والے کی فکر دیکھی جاتی ہے. توجہ کریں، جب کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو بنانے والے کی عقل دیکھی جاتی ہے، اس کی فکر دیکھی جاتی ہے، اس کا علم دیکھا جاتا ہے، اس کا کمال دیکھا جاتا ہے. اور جب کوئی پیغام پہنچایا جاتا ہے تو پہنچانے والے کی سچائی دیکھی جاتی ہے. یہی وجہ ہے. اب بات آتی ہے، لیکن ایسے موضوعات کو میں محل بحث نہیں جاتا، لیکن بات دنیا کے تجربات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جب کسی ملک میں قانون ساز افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے اس میں پڑھے لکھے کتنے ہیں. یہ ڈگری ہولڈر ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ سمجھدار ہیں، انہوں نے سندیں حاصل کی ہیں، یہ باکمال ہیں، مفکر ہیں، عالم ہیں، سمجھدار ہیں، مقنن ہیں. یعنی جتنے کمال کے شعبے ہیں، فکر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، درس کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، صنعت کے اعتبار سے. حالانکہ یہ جتنے اکٹھا کیے جاتے ہیں قانون بنانے کے لیے، فکر کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، کمال کی بنیاد پر، فہم کی بنیاد پر، سمجھ کی بنیاد پر، تجربات کی بنیاد پر، یہ سب وہ ہے جن کے بارے میں صبح و شام اخبارات میں چھپتا رہتا ہے. بڑا مقام تو غیر بیانی کی اب یہ وہ جواب دیتے رہتے ہیں. فلاں صاحب نے جو انکم ٹیکس کی لسٹ پیش کی ہے جھوٹے ہیں، بالکل غلط ہے، بہت سا پیسہ کھاتے ہیں. مگر کسی نے کہا کہ ان کو پارلیمنٹ سے نکال دیا جائے. اس لیے کہ پارلیمنٹ میں عقل والے چاہیے. سچ بولنے کا چاہتا ہوں. قانون بنانے کے لیے علم چاہیے، قانون بنانے کے لیے فکر چاہیے، قانون بنانے کے واسطے سمجھ چاہیے. سمجھدار تو ہے، چاہے جھوٹ چاہے سچ بولے، اور صحیح بھی ہے، تو غلط بات نہیں ہے. جہاں قانون بنایا جاتا ہے وہاں فکر والے، علم والے ہی تلاش کیے جاتے ہیں. چاہے بیچارہ کیا بنائے گا. لیکن جہاں بات بنائی نہیں جاتی ہے، جہاں بات پہنچائی جاتی ہے، جہاں پیغام پہنچایا جاتا ہے، وہاں چاہے اس کا قابل ہو چاہے نہ ہو، اس کی قابلیت ہے چاہتا ہوں، لیکن غلط بیان ہی نہ کرتا ہو. ورنہ پیغام کو آدھا پہنچائے گا، آدھا درمیان میں کھا جائے گا. تو پیغام بنانے والے کے لیے علم دیکھا جاتا ہے، پیغام پہنچانے والے کے لیے صداقت دیکھی جاتی ہے. اب آپ نے اندازہ کیا کہ اسلام نے صداقت پر اتنا زور کیوں دیا ہے؟ نبی کی صداقت کو اعلان کیوں کیا؟ صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ یہ احساس سب کو رہے کہ ان کے ساتھ رہنا ہے جن کی زندگی کا معیار صداقت ہے. یعنی ان میں کوئی قانون بنانے والا نہیں ہے، سب قانون کے لانے والے اور بچانے والے ہیں. ایک لفظ صداقت میں اسلام نے اپنے
اپنے پیغام کو خدائی پیغام ثابت کرتے ہیں۔ یہ پیغام الہی پیغام ہے، لہذا اس کے پہنچانے والے کے لیے صداقت درکار ہے، سچائی درکار ہے۔ یہ اور بات ہے کہ صداقت اور سچائی کے علاوہ وہ علم و فکر کے اعتبار سے بھی اتنے باکمال ہیں جہاں تک نہ کسی کا علم پہنچا اور نہ کسی کی فکر پہنچی، اور اب کیا پہنچے گا؟ اب کوئی ان بلندیوں تک کیا جائے گا؟ اب تو کہنے والا کہہ کے چلا گیا، لا یرقا الی طیر، علم کا سیلاب میرے بیانات سے بڑھ کے نکلتا ہے، ولا یرقا الی طیر، اور کسی کا طائر فکر بھی میری بلندیوں تک نہیں جا سکتا۔ اب تو جانے والا منبر سے اعلان کر کے چلا گیا، کون ہے جو صداقت کی بلندیوں تک جائے گا؟ تو اسلام کا خدا صادق، اسلام کا نبی صادق، اسلام کا پیغام قرآن صداقت، اسلام کا پیغام اسلام خود صداقت، اسلام سراپا صداقت، سراپا سچائی، اور اول تاخر اسلام میں سوائے صداقت اور سچائی کے کچھ نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ خلیل خدا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار جو خدمات میں نے تیری بارگاہ میں پیش کیے تجھے معلوم ہے، تیرا گھر بنایا، اپنے بیٹے کو قربان کیا، جو تو نے حکم دیا وہ سب کیا، اب میں ایک بات چاہتا ہوں، اس دنیا میں اور کچھ نہیں چاہتا، جو کچھ ہو سب تو آخرت میں ملنے والا ہے۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، پروردگار ان خدمات کے صلے میں اگر یہ خدمتیں قابل قبول ہیں تو مجھے جنت کے وارثوں میں قرار دے دی۔ ایک لفظ ہے اس پر بحث ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کا جملہ ہے جس کی حقیقت کو پہچاننا چاہیے۔ خلیل خدا جن کے بارے میں عالم اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم کے بعد افضل انبیاء جناب ابراہیم، سرکار کے بعد حضور تو افضل مرسلین ہیں، سب سے بہتر ہیں، لیکن سرکار دو عالم کے بعد باقی جو 1,24,000 ہیں ان میں جناب آدم کے مقابلے میں افضل جناب ابراہیم، جناب نوح سے افضل جناب ابراہیم، جناب موسیٰ سے بہتر جناب ابراہیم، جناب عیسیٰ سے افضل جناب ابراہیم، سرکار دو عالم کے بعد افضل انبیاء افضل مرسلین جناب ابراہیم، اور جناب ابراہیم جیسا پیغمبر دعا کر رہا پروردگار مجھے جنت کے وارثوں میں سے قرار دے۔ اور ابراہیم آپ سے بالا تو ایک ہی آدمی تھے، آپ سے بلندر ایک ہی آدمی ہے، آپ خدا سے دعا کریں خدا ان کا دوسرا مجھے بنا دے، ایک جنت کے وارث مالک کو دوسرا جنت کا مالک میں، مجھے انہی کے ساتھ رکھ دے، وہ مجھ سے افضل ہیں، ان کے اختیارات کچھ زیادہ ہوں گے، میرے اختیارات کچھ 2-4% کم ہوں گے، لیکن مجھے انہی کے ساتھ بنا دے، مگر یہ بھی نہ کہا کہ مجھے وارث جنت بنا دے۔ توجہ ہے، خلیل کی دعا یہ نہیں ہے کہ مجھے جنت کا وارث اور مالک بنا دے، یہ بھی نہ کہا کہ جنت کے وارث اور مالک کا دوسرا بنا دے کہ ایک ہے ایک میں نہیں۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، مجھے جنت کے وارثوں میں سے قرار دے۔ اب آگے تو آپ کو سمجھ رہے ہیں، مجھے جنت کے وارثوں میں سے قرار دے، یعنی خلیل خدا کی نگاہ میں جنت کا خالی ایک وارث نہیں ہے، ورنہ وہ ایک کے دوسرے ہو جاتے، جنت کے وارث ہیں اور وہ مجھ سے پہلے سے وارث ہیں، میں تو چاہتا ہوں انہی میں سے۔ اللہ وہ کون سے افراد ہیں جب سرکار دو عالم کے علاوہ ابراہیم سے افضل کوئی نہیں ہے؟ سوچ رہے ہیں جب سرکار دو عالم کے علاوہ خلیل خدا سے افضل کوئی نہیں ہے، یہ وارثوں کون سا ہیں کہ جن میں سے ابراہیم اپنے کو بھی شمار کرنا چاہتے ہیں، یہ وارثوں کون ہے؟ کسی کو نہ اندازہ ہوتا، جب تک بات یہیں تک محدود رہے گی کہ سرکار دو عالم اور ان کے بعد جناب ابراہیم، اس آیت کے کوئی معنی نہ ہوں گے۔ میں نے بات کہی، پوچھئے گا پڑھے لکھے لوگوں سے جن کو علم قرآن کا دعویٰ ہے، اگر سرکار دو عالم جناب ابراہیم کا افضل اور یقیناً افضل ہے، بتنہا پیغمبر، تو اس کے معنی کیا ہے کہ جناب ابراہیم کے دوسرے ہوں گے، وارثوں میں سے ابراہیم سے پہلے وارثان جنت کون کہاں آ گئے؟ کون افراد ہو گئے کہ ابراہیم سے پہلے وارث جنت ہو؟ کہ ان میں سے ایک میں بھی؟ اور کیا کسی کو نہ معلوم ہوتا؟ اگر حضور نے ایک جملہ نہ فرما دیا ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی لہرا کا کوئی ہمسر نہ ہوتا،
عہدیداروں کا کیا ذکر ہے، مردوں کا کیا تذکرہ ہے، منصب والوں کا کیا ذکر ہے. میری بیٹی کا کوئی ہمسر نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے. اور حضور نے اور باتیں کہتے آدم و من دونہ نہ آدم نہ غیر آدم. اب تو اندازہ ہو گیا کہ جہاں منزل خلیل ہے اس سے بالا تر بہت سے افراد ہیں. اور خلیل کو کہنے کا خدایا وارثان جنت میں سے مجھے بھی قرار دے دے. اور اگر نہ پہچانو تو نبی کی لفظوں میں پہچانو. سرکار نے اپنے کو سردار جنت نہیں کہا. میں چاہتا ہوں اس لفظ کی ایک جملے میں وضاحت ہو جائے. سرکار نے کیا اعلان کیا؟ مجھے تو خدا نے مالک جنت بنایا. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. وہ ابوہما افضل منہما. اور ان کے بعد تو ان سے بھی بہتر ہیں. اب تو عدد پورا ہو گیا. عربی میں جمع کے صیغے کے لیے 3 چاہیے. توجہ کریں. صیغہ جمع جس کو کہا جاتا ہے اردو میں تو 2 بھی جمع ہوتے ہیں. لیکن عربی زبان میں 3 افراد اگر جمع ہو جائیں تو اس کو صیغہ جمع کہا جاتا ہے. ورثہ صیغہ جمع ہے. یعنی وارثوں میں سے میرے یہاں 10 ہے 12 ہے 15 ہے کم سے کم 3 تو ہونے چاہیے تاکہ ابراہیم کے خدایا مجھے وارثوں میں سے قرار دے دے. سرکار نے کہا یہ سردار وہ ان سے بھی افضل ہے. تو مجھے الگ کرنے کے بعد بھی وارثان جنت موجود ہیں. اور خلیل خدا دعا کرے خدایا مجھے وارثان جنت میں سے قرار دے دے. مگر یہ تو آخرت کا مسئلہ ہے. یہ تو آخرت کی بات ہے. جنت تو وہاں ہے, وارث تو وہاں بنیں گے. دنیا میں خلیل کیا چاہیے؟ ابراہیم دنیا میں کیا چاہیے؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. پروردگار اور آنے والے زمانے میں میرے واسطے بھی لسان صدق قرار دے دے. سچائی کی زبان, ایک سچی زبان چاہیے آنے والے دور میں. آخرت میں وراثت جنت اور دنیا میں لسان صدق. خدا نے ابراہیم کی دعا کو قبول کر لیا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. ابراہیم تم زبان صداقت مانگ رہے تھے, تم لسان صدق مانگ رہے تھے, ہم نے ان کے بعد لسان صدق علی کو قرار دیا. اب چاہے علی صفت ہو چاہے علی نام ہو یہ تو مفسرین طے کریں گے. میں تو خالی قرآن کی لفظوں کو دہرا رہا ہوں. ابراہیم کی دعا قبول ہو گئی, لسان صدق علی ہے. ایک صلوات. مفصل تھی اور ابھی تو میں نے صدق فضائل کمالات کا ذکر بھی نہیں شروع کیا. روایات میں صداقت و سچائی کے 18 کمالات بیان کیے گئے اور جھوٹ اور غلط بیانی کے بھی اس کے بھی اپنے صفات ہیں جو روایات میں ہیں. مگر یہ سارے موضوعات اب ان کے پیش کرنے کا موقع نہیں رہ گیا ہے. ایک بات میں اسی اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے تو اسلام کی نگاہ میں صداقت اتنی اہم شے ہے کہ اسلام کا خدا صادق, اسلام کا نبی صادق, اسلام کا پیغام صادق, اسلام کا قرآن صادق, اسلام کے رہنما صادق. اسلام پورا نظام صداقت ہے اور چونکہ اسلام کا دار و مدار صداقت پر ہے. اس لفظ کو پہچان لیجیے تاکہ میں بات تمام کروں. اسلام کا دار و مدار صداقت اور سچائی پر ہے. صداقت نہیں تو خدا خدا نہیں, سچائی نہیں تو نبی نبی نہیں, صداقت نہیں تو قرآن قرآن نہیں, سچائی نہ ہو تو اسلام اسلام نہیں ہے, صداقت نہ ہو تو رہنما نہیں ہے. تو اسلام کا سارا دار و مدار سچائی پر ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہر برائی کو برداشت کر لیا مگر جھوٹ کو برداشت نہ کیا. توجہ کریں, اسلام نے ہر برائی کو ہر غلطی کو تو برداشت کر لیا مگر جھوٹ کو برداشت نہیں کیا. پتھر مارے گئے حضور کو مگر حضور نے بد دعا کی نہیں کی. کانٹے بچھا دیے گئے راستے میں, سرکار نے بد دعا کی نہیں کی. مجنون کہا گیا, بد دعا کی. جادوگر کہا گیا, بد دعا کی.
شاعر ان لوگوں نے کہا بددعا کی، حجیہ کی بڑھیا نے پورا بھیج دیا، بددعا کی، لوگوں نے کیا نہیں کہا، کیا نہیں کیا، کیا برتاؤ نہیں کیا، سب ہوتا رہا، حضور برداشت کرتے رہے، بددعا کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کہیں ایک بات واضح ہو جائے، بددعا کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی جادوگر کہنے والوں کے لیے بددعا نہیں، پتھر مارنے والوں کے لیے بددعا نہیں، کانٹے بچھانے والوں کے لیے بددعا نہیں، کوڑا پھینکنے والوں کے لیے بددعا نہیں، ساری مصیبتیں حضور نے برداشت کر لی، مگر جب سچ کو جھوٹ بنایا گیا، جب صداقت کے مقابلے میں جھوٹ بولنے کا لوگوں نے ارادہ کیا، اب یہ بات مزاج اسلام کو اتنی بار تھی، نہیں توجہ کیا آپ نے، شاید میرے بچوں کے دیر وہاں تک نہیں پہنچے، جب مسئلہ صداقت کا آ گیا اور مقابلے میں جھوٹ آ گیا تو ظلم برداشت تھا، ستم برداشت تھا، جبر برداشت تھا، مصیبت برداشت تھی، مگر جھوٹ برداشت نہ ہو سکا۔ پروردگار نے کہا حضور میرے حبیب اگر یہ سچ کے مقابلے میں جھوٹ لائے تو ہم سچ کے سامنے جھوٹ کو برداشت نہ کریں گے، ان سے تو اگر جھوٹ لائے ہو تو اپنے بچوں کو ملاؤ، اپنی عورتوں کو ملاؤ، اپنے دوستوں کو ملاؤ، اب بددعا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ سب مل کے جھوٹوں پر لعنت، جھوٹ اسلام کی نگاہ میں اتنا بدترین کام ہے جس کے واسطے سرکار دو عالم سر میدان آنا چاہتے ہیں جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے، تاکہ اس کے بعد کسی مسلمان میں جھوٹ بولنے کی ہمت ہو، اس کے بعد کسی شریف انسان میں جھوٹ بولنے کی ہمت نہ پیدا ہو، جھوٹ بولنے کا کوئی ارادہ بھی نہ کرے، اس لیے کہ راوی کے قانون عام ہے وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آؤ سب مل کے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرا دیں۔ اب یہ مباہلے کے تذکرے کا موقع نہیں ہے، لیکن ایک لفظ یاد دلا دوں جو میں تفصیل پہلے مباہلے کے موقع پر گزارش کر چکا ہوں۔ مقابلہ ہے سرکار دو عالم میں اور نجران کے عیسائیوں میں، وہ کہتے ہیں ہم سچے، یہ کہتے ہیں ہم سچے، قرآن کہتا ہمارا پیغام صدق ہے، صداقت ہے، سچائی ہے، وہ کہتے ہم نہیں مانتے، عیسیٰ اللہ کے بندے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو مقابلہ تو دو آدمیوں کو ہو رہا ہے، تو کہنا تو یہی چاہیے کہ آؤ میدان میں آ جاؤ، ہم تمہارے حق میں بددعا کریں، تم ہمارے حق میں کرو، ہم تم پر لعنت کریں، جو تمہاری سمجھ میں آئے وہ تم کرو، جو مستحق ہوگا خود ہی بنا ہو جائے گا، خود ہی برباد ہو جائے گا، مگر نہ ہم نہ تم، ابھی لفظ کو غور کیجیے گا، نہ تم ہمیں کچھ کہو نہ ہم تمہیں کچھ کہیں، ان جھگڑوں سے کیا فائدہ؟ سیدھی بات یہ وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، سب مل کے جھوٹوں پر لعنت کریں۔ اب لعنت خود ہی ڈھونڈ لے گی اس کے حقدار کہاں ہیں۔ اگر رحمت اپنے حقدار کو ڈھونڈ لیتی ہے، کس ملک میں بیٹھ کے آدمی صلوات پڑھتا ہے، کہاں سرکار دو عالم کی قبر اقدس ہے، مگر آخر یہ صلوات وہاں تک جاتی نہیں جاتی، تو رحمت اپنے حقدار کو جب آپ نے کہا خدایا محمد و آل محمد و رحمت نازل فرما، تو ظاہر یہ رحمت اپنے حقدار کو ڈھونڈ لیتی ہے، اور جب تلاش کرنے میں نکلتی ہے تو آدمی زمین کے اوپر ہو وہاں بھی ڈھونڈ لیتی ہے، زمین کے اندر ہو وہاں بھی ڈھونڈ لیتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے صلوات پڑھی اگر کوئی دنیا میں زندہ ہوگا تو وہاں تک پہنچ جائے گی، سرکار تک نہیں جائے گی، اس لیے کہ قبر کے اندر ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، رحمت اپنے حقدار کو خود تلاش کر لیتی ہے۔ جب آپ نے دعائیں رحمت کر دی تو اگر حقدار رحمت زمین کے اوپر ہوگا وہاں بھی رحمت پہنچ جائے گی، اگر قبر کے اندر ہوگا وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ تو جیسے رحمت اپنے مستحق کو ڈھونڈ لیتی ہے، حضور نے کہا سب مل کے جھوٹوں کو لعنت کرے، اب لعنت بھی اپنے حقدار کو تلاش کرنے کے لیے، لعنت بھی اپنے مستحق کو ڈھونڈ رہی ہے، جہاں مستحق مل جائے گا وہ خود ہی پہنچ جائے گی۔ سارے میزائل زمین کے اوپر کام کرتے ہیں، یہ ایسا اصلہ ہے کہ زمین کے اندر بھی کوئی جا کے نہیں بچ سکتا، کہ دنیا اچھی جگہ پر جا کے چھپ جائے مگر نہیں بچ سکتا۔ دین
خدا ہر مصیبت کو برداشت کر سکتا ہے، مگر دین خدا جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسلام سراپا سچ ہے۔ اسلام کا قانون از اول تا آخر صداقت اور سچائی ہے۔ یہی صداقت اور سچائی اور یہی کذب اور جھوٹ و غلط بیانی کا معرکہ تھا جس کو معرکہ کربلا چھڑا۔ ایک طرف صداقت کے پیغام، ایک طرف سچائی کے مرقع نمونے اور مجسمے، اور ایک طرف سراپا جھوٹ، کذب، غلط بیانی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ لیکن ایسا معرکہ، اور آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے جب صدق و کذب کے معرکے کو سر کیا، توجہ آخری جملہ منزل مسائل پر جانے کے لیے، سرکار دو عالم نے جب صدق و کذب کے معرکے کو سر کیا تو حضور نے کہا اگر تلوار کا معرکہ ہوتا تو بہادر آتے، سورما آتے، ساونت آتے، تلوار چلانے والے آتے، تیغ آزما آتے، مگر یہ صداقت کا معرکہ، یہاں تو عورتیں بھی آئیں گی، یہ سچائی کا معرکہ ہے، یہاں انگلی پکڑ کے چلنے والے بچے بھی آئیں گے، یہ صداقت کا میدان ہے، یہاں گودی میں اٹھنے والا بچہ بھی آئے گا۔ سرکار نے بتایا جب صدق و کذب کا معرکہ ہوتا ہے تو اس معرکے میں تنہا مرد نہیں ہوتے، عورتیں بھی ہوتے، تنہا بڑے نہیں ہوتے، بچے بھی ہوتے، تنہا اپنے پیروں پر چلنے والے نہیں ہوتے، گودیوں میں جانے والے بھی ہوتے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ کربلا کا معرکہ بھی صداقت اور غلط بیانی کا معرکہ ہے، صدق اور کذب کی جنگ ہے جو کربلا کے میدان میں ہو رہی ہے۔ مباہلے کی تاریخ کربلا میں دہرائی جا رہی ہے، لہذا اب جب حسین جائیں گے میدان میں تو جیسے نانا گئے تھے ویسے نواسا اٹھا۔ نانا آج کذب کے مقابلے میں، غلط بیانی کے مقابلے میں معرکہ صداقت کو سر کرنے کے لیے اٹھے تھے، تو آپ میری مادر گرامی زہرا کو لے کے چلے، میں جب اٹھوں گا تو میں بھی ایک ثانی زہرا لے کے چلوں۔ آپ جب اٹھے تھے تو ایک حیدر کرار لے کے اٹھے تھے، میں جب جاؤں گا تو ایک ثانی حیدر لے کے جاؤں گا۔ آپ جب گئے تھے تو بھیا حسن کی انگلی پکڑ کے چلے تھے، میں بھی ایک بار سے حسن لے کے جاؤں گا۔ نانا آپ مجھے گودی میں لے کے چلے تو میں بھی معرکہ صدق و کذب اور معرکہ حق و باطل میں کسی کو گودی میں لے، تاکہ دنیا دیکھ لے یہ تلواروں کی لڑائی نہیں ہے، یہ طاقتوں کا معرکہ نہیں ہے، یہ صدق و کذب اور حق و باطل کا معرکہ ہے، جہاں بچے بھی ویسے میدان میں دکھائی دیتے ہیں جیسے بزرگ نظر آتے ہیں۔ بلکہ عزیزو اگر جسارت نہ ہوتی تو میں ایک لفظ کہتا، معرکہ حق و صداقت میں جہاں بڑے ہیں وہیں بچے بھی ہیں، بلکہ ہم نے تو مباہلے میں عجب منظر دیکھا، بڑے بزرگ پیچھے پیچھے، بچے آگے۔ مباہلے نے یہ تاریخ طے کر دی کہ جب حق کو، صدق کو، حقانیت کا مقابلہ باطل، غلط بیانی اور کذب سے ہوگا تو بچے آگے میدان میں چلیں گے، بزرگ پیچھے پیچھے آئیں گے۔ اسی لیے اگر آپ مقتل کربلا دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا جو حق کی راہ میں قربانیوں کا وقت آیا تو بچے میدان جہاد میں آگے آگے دکھائی دیتے ہیں، بزرگوں کی باری تو بہت بعد میں آئی، اور اس کی تیاری رات سے ہو رہی تھی، جب اصحاب کے گھروں میں، جب اصحاب کے خیموں میں، جب انصار کی خواتین، جب کربلا کی عام بیویاں، ان کے اندر یہ حوصلہ قربانی پایا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو قربانی کی تیار کر رہی ہیں، تو جس کا ماجایا نرغ عادت، جس کا بھائی نرغ عادت میں گرا ہوا ہو، اس کے اندر بھائی کے لیے کیا جذبہ قربانی ہوگا۔ اسی لیے بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں اور آپ برابر سنتے رہتے ہیں، عاشور کی رات ثانی زہرا اپنی گود کے بالوں کو سامنے بچھائے، میرے بچوں، میرے لال، تم کو میں نہیں پالا اور علی اکبر کو میں نہیں پالا، اسی گودی میں تم پلے ہو جس گودی میں میرا اکبر پلا، مگر اکبر بھیا پلا، مگر اکبر
میرے ماجائے تو فرزند، مگر اکبر میرے نانا کی شبیہ ہے، اکبر میرے بابا کی یادگار ہے، تم میرے لال ہو، میرے گود کے پالے ہو۔ بچوں جب وقت جنگ آ جائے تو اکبر نہ جانے پائیں، تم قربان وہ قربان نہ ہو پائیں۔ دیکھو بھیا حسن کی یادگار قاسم نہ جانے پائے، تم پہلے چلے جانا، اور تمہیں جنگ کرنے میں کیا تکلف ہے؟ تمہیں تو شجاعت ہر طرف سے درجے میں اور وراثت میں ملی ہے۔ تمہارے دادا کا نام ہے جعفر طیار، تمہارے نانا کا نام ہے حیدر کرار۔ تم میدان میں نہ لڑو گے تو کون لڑو گے؟ کون بیٹا دیکھو جب مارے کے کارزار گرم ہو جائے تو یوں میدان میں تلوار چلانا، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجے بخار اٹھے کہ نوازے آئے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ یہ ثانیہ زہرا کا حوصلہ قربانی ہے، مگر بات نامکمل رہ جائے گی اور حق طلبی ہوگی اگر اس مقام پر ثانیہ زہرا کے ساتھ ان کے ہمسر کے جذبہ قربانی کا ذکر نہ کیا جائے۔ جب عبداللہ ابن جعفر کو امام حسین نے روک دیا، بھیا آپ نہیں آپ یہیں رہتے، افراد کے جن کو امام حسین اپنے ساتھ نہیں لے آئے، یہ امامت کی مصلحتی محمد حنفیہ کو روک دیا۔ سب کو لائے، ام سلمہ کو نہیں لائے، سب کو لائے، ام البنین کو نہیں لائے۔ امام حسین نے مردوں میں محمد حنفیہ کو روک دیا، عبداللہ ابن جعفر کو روک دیا۔ تم نہیں جاؤ گے، باقی قافلہ جائے گا۔ جب چلنے کا وقت آیا، ثانیہ زہرا تیار ہیں ماجائے کے ساتھ جانے کے واسطے، مگر یہ خانہ رسالت کا ادب تھا۔ کہا بہن میں تمہیں ضرور لے جاؤں گا، اسلام کو تمہاری ضرورت ہے، میرے پیغام کو تمہاری ضرورت ہے، مگر بہن تم پر تمہارے شوہر عبداللہ تم پر تمہارے شوہر جناب عبداللہ کا بھی حق ہے، کیا ان سے بھی رخصت ہو گیا ہو۔ ثانیہ زہرا عبداللہ ابن جعفر کے سامنے، آج عبداللہ ابن جعفر نے دیکھا تو عجب منظر دیکھا، چہرہ اداس، پریشانی کے آثار ظاہر، بنت علی آپ اتنا پریشان ہو، چہرے کو اداسی کیوں ہے؟ یہ پریشانی کا عالم کیا ہے؟ عبداللہ آپ نے سنا ہوگا کہ میرا بھیا جا رہا ہے، آپ کو تو معلوم ہے کہ میرا ماجایا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ زینب نے کبھی اپنے بھائی کا ساتھ بہن کبھی اپنے بھیا سے الگ نہیں ہوئی۔ میں بھیا کے پاس گئی، میں نے جا کے گزارش کی مجھے بھی آپ ساتھ لے کے چلے، فرمایا پہلے جا کے عبداللہ سے رخصت ہو گیا ہو۔ جناب عبداللہ نے کہا ثانیہ زہرا کیا مولا آپ کو لے جانے کے تیار ہیں؟ کہا بے شک ماجایا بھیا تو تیار ہیں، آپ سے پوچھنے کے بعد کہا جب وہ لے جانے کے تیار ہے تو میں کون روکنے والا؟ مگر مجھے مولا کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو گیا کہ اس قافلے کا مستقبل مسائل کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر مولا مجھے نہیں لے جا رہے، اگر آقا مجھے نہیں لے جا رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت کا وقت آ جائے تو میری طرف سے کوئی فدیہ نہ ہو، میری طرف سے کوئی ہدیہ نہ ہو، میری طرف سے کوئی قربانی دینے والا نہ ہو۔ زیادہ دختر زہرا آپ جا رہی ہے تو میرے بچوں کو ساتھ لیتے جائیے، اس کا خیال رکھیے گا کہ اگر آقا کو کوئی وقت ہو جائے تو پہلے میرے بچوں کو قربان کر دیے۔ اجرکم اللہ، بس اربا کیا تھا، میں بیان کو آخری منزل تک لے آیا۔ وہ عبداللہ کا حوصلہ قربانی، یہ ثانیہ زہرا کے جذبہ قربانی۔ عاشور کی رات گزر گئی، ماں نے بچوں کو تلقین جہاد کی، ماں نے بچوں میں حوصلہ جہاد اور پرنسر بنایا، یہاں تک یہ قربانی کا وقت آ گیا۔ جاؤ بچوں جاؤ۔ آئے شہزادے مولا کے سامنے دست ادب جوڑ کے کھڑے ہو گئے، آقا اب مرنے کی اجازت دیے، انصار تو کام آ چکے، اصحاب تو کام آ چکے، جانے والے سب قربان ہو گئے، اب ہم کو اجازت دیے کہ ہم بھی جا کے میدان میں آپ کے قدموں پر اپنا سر قربان کر دیں۔ حسین سر جھکائے خاموش کھڑے، کسی پر خدا نہ کرتا ایسا وقت پڑے تو اندازہ ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب مرنے کے لیے لینے کے لیے آئے اور ایسے میدان میں جاؤ جہاں 30,000 تلوار کیا اتنا بڑا
بچوں کو میدان میں بھیجنے کے لیے کیسے تیار ہو جائے گا؟ اگر یہ اسلام کا معاملہ نہ ہوتا تو خدا جانتا کوئی اپنی اولاد کو قربان نہیں کر سکتا، مگر حسین کی نگاہ میں، ثانیہ زہرا کی نگاہ میں اسلام اتنا عزیز ہے کہ اسلام میں ہر قربانی کی جا سکتی ہے۔ آئے دیکھا کہ ماموں کو جواب نہیں دیتے، مولا بھی سوچتے نہیں، پلٹ کے آئے اماں ہم نے جا کے گزارش کی، مولا سے التماس کی، مرنے کی اجازت دے دیے، مگر آقا کچھ فرماتے نہیں۔ ثانیہ زہرا آ گئی سامنے، آگے کھڑی ہو گئی، حسین نے بہن کے چہرے کو یہ کہا بہن خیر میں کچھ کہنا چاہتی کچھ کہنا چاہتی ہو؟ عرض کرتی ہے بھیا یقیناً کچھ کہنا چاہتی ہوں، اور اس اعتماد کے ساتھ کہ پوری زندگی کا تجربہ ہے کہ آج تک آپ نے زینب کی کسی بات کو ٹالا نہیں، آپ نے میری کسی خواہش کو ٹھکرایا نہیں، اور مجھے اعتماد ہے کہ آج بھی آپ میری بات کو ٹالیں گے نہیں۔ کہا زینب یہ کوئی سوچنے کی بات ہے، تم کوئی بات کہو حسین نہ مانے، تمہاری بات کو حسین ٹھکرا دے، یہ ناممکن ہے، کہو کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا بھیا اگر میری بات کو نہیں ٹھکرایا جا سکتا تو میری ایک خواہش ہے ان بچوں کو مرنے کی اجازت دے۔ اب حسین کیا جواب دیتے؟ تب پہلا آج تو قربانی کا دن ہے، آج تو سب کو قربان ہونا، آؤ بچوں آؤ۔ مولا نے اپنے ہاتھوں سے آراستہ کیا، ماں نے بچوں کو دعائیں دی اور یہ کہہ کے بھیجا بچوں جاؤ رائے خدا میں جہاد کرنا، زخم کھانا، جان دے دینا، خون میں نہانا، مگر خبردار تیار خبردار پانی کو نگاہ میں ڈالنا، دیکھو خیمے میں 6 مہینے کا دیکھو کم زندگی ناراضی ہے، پر رونے والے بچے میدان سے چلے، ادھر اون کے حملے، ادھر محمد کا جہاد، ایک طرف حسین حوصلے بڑھا رہے، ایک طرف بازداد سجا دے، شاباش شیر شاباش، تم نے اپنے استاد کے فن کی لاج رکھ لی، شاباش بیٹو شاباش، تم نے وراثت کا حق ادا کر دیا، دونوں بیٹے دونوں لال مصروف جہاد ہے، اور زینب اپنے لال کے جہاد کے نتیجے کا انتظار کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے گرنے لگے تو آواز یا مولا ہو ذکری، مولا آئیے اب غلاموں کی خبر لیجیے۔ حسین کا بھیا پاس چلو میرے بھیا چلو، وہ سنو آخری جملہ بھی تو بہت پڑ گیا، شبیہ تابوت کی زیارت سے پہلے یہ فقرہ سن لے، چلو بھیا چلو۔ اب پاس چلے، حسین چلے، مقتل میں آئے، اب جب پلٹ کے چلے ایک لاشے کو حسین اٹھائے، ایک جنازے کو پاس لیے ہوئے سہنے خیمہ پہ جا کے جنازوں کو رکھا، پھر کہنے کا بیوی چلیے آپ کے لال آئے، شہزادی چلیے آپ کے لال نہ سن سکو گے کیوں، اور میری پہلے بھی سنے یہ حوصلہ کہاں ملے گا، چلیے آپ کے لال آئے ہیں۔ ثانیہ زہرا نے سب جھکا لیا، میں نہ جاؤں گی، میں نہ جاؤں گی، میں کیا دیکھنے جاؤں، میں نے اس کو واپس آنے کے لیے بھیجا تھا، یہ میدان سے کیسے واپس آ گئے، کبھی بھی چل کے دیکھ لیجیے۔ اب جو آگے دیکھا ادھر اور کا لاشا، ادھر محمد کا جنازہ، زینب نے سجدے میں سر کیا، خدایا تیرا شکر، میرے بچے میرے بچے میرے پاس آئے تو قربان ہو گئے، شاباش